العنكبوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم فزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. وكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. صدق اللہ العظیم. پیچھے پیچھے تھوڑے سے پیچھے پیچھے. حضرات محترم، اللہ پاک فرما رہے ہیں وعادًا وثمودا، اور عاد کو اور ثمود کو بھی ہم نے ان کے کفر شرک کی وجہ سے ہلاک کیا. وقد تبین لکم من مساکنہم، اور تحقیق ظاہر ہو گئے تمہارے لیے ان کے گھر. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ کافر و مشرکو، عاد و ثمود کے گھروں کو تم آتے جاتے ہوئے دیکھتے ہو کہ عاد و ثمود کے گھر الٹ پلٹ ہوئی ہے، اجڑے ہوئے ہیں، کھنڈرات تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. اگر تم کفر شرک سے باز نہ آئے تو تمہارا حشر بھی انہی والا ہوگا. جو عاد و ثمود کا حشر ہوئے وہی تمہارا حشر ہوگا. ایک مقام پہ اللہ پاک نے فرمایا فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کہ کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کی. وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور اب وہ ظالمہ تھی. وہی ظالمہ، وہ کفر شرک کرتی تھی. اور اب کیا ہے؟ وہی خاویۃ علی عروشہا، اپنی چھتوں پہ گری پڑی. پہلے چھتیں گری تھے، اوپر دیواریں گری. وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ، اور کتنے ہی کنویں جو چلتے تھے اب نہیں چلتے. وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ، اور کتنے ہی مضبوط محل آباد تھے جو اب آباد نہیں ہیں. آپ کے سامنے مغلیہ دور کے بادشاہ ہیں، انہوں نے جو مقبرے بنائے ہوئے ہیں، قلعے، محل سارے ویران پڑے ہیں. محل ہیں، مقبرے ہیں، لیکن بیچ میں رہنے والے چلے گئے. بہت آگے اس میں کوئی نہیں. یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ مکہ کے مشرو، عاد و ثمود کو جو گھر ہے نا، وہ کھنڈرات کی شکل میں تمہارے سامنے ہے، اجڑے پڑے ہیں. وہ دیکھو تمہارے سامنے ہیں. انہوں نے کفر شرک کیا تو ثمود نے، ان کا یہ حشر ہو گیا. کھنڈرات رہ گیا ان کے، باقی ہر شے تباہ ہو گئی. اگر تم میں نے کفر شرک نہ چھوڑا تو تمہارا حشر بھی انہیں جیسا ہوگا. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال بد، ان کے کفر شرک کو مزین کر کے شیطان نے دکھایا. کافر مشرک جو تھے وہ کفر شرک کو خوش ہو کے کرتے تھے، صحیح سمجھ کے کرتے تھے. اور اب بھی یہ جو قبروں میں مجاہر ملنگ کرتے نشین بیٹھے ہیں اور یہ میلے اس قوالیاں کرا رہے ہیں، یہ گناہ سمجھ کے نہیں کرا رہے بلکہ ثواب سمجھ کے کرا رہے ہیں. خیر اللہ کے نام پہ حرام پلارے چلارے جو کھا رہے ہیں، یہ ثواب سمجھ کے کھا رہے، برکت حاصل کے نہیں کھا رہے، گناہ سمجھ کے نہیں کھا رہے. وہی کام آج یہ لوگ کر رہے ہیں. وہ بھی کفر شرک کو صحیح سمجھ کے کرتے تھے، ثواب سمجھ کے، اور آج بھی شرک بدعت کفر جو ہے یہ ثواب سمجھ کے کیا جا رہا ہے. وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، اللہ پاک فرما رہے وہ لوگ بے وقوف نہیں تھے، وہ بڑے ہوشیار تھے. اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے تھے. وہ لوگ پچھلے دور کافر مشرک بڑے بڑے وہ محل بناتے تھے، کاروبار کرتے تھے، بڑے پیسے، کھیتی باڑی، بڑی ریل پیل تھی پیسے کی. وہ دنیاوی لحاظ سے بڑے آگے تھے. وہ اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں. لیکن ان پہ شیطان کا ایسا تسلط ہوا
کہ نبیوں کی باتوں کو انہوں نے قبول نہیں کیا بلکہ شیطانی وسواس سے متاثر ہو کے شیطان کے جالوں میں پھنس گئے۔ اب یورپ کے سائنسدان ہیں دنیاوی لحاظ سے کتنے آگے چلے گئے ہیں لیکن آخر کے لحاظ سے کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے کہ آخر کے لحاظ سے ادھر وہ لوگ دنیاوی لحاظ سے بہت آگے تھے، بہت کچھ کرتے تھے دنیا کے لیے، لیکن آخر کے لحاظ سے کچھ بھی تھا ان کے پاس۔ وقارون وفرعون وہامان، اور قارون کو بھی ہم نے ہلاک کی۔ قارون کے پیچھے ہم نے پڑے، بہت بڑا مال دولت مند آدمی تھا، اللہ پاک نے اس کو بڑی دولت دی تھی۔ اس کے خزانوں کی چابی جب ایک جماعت اٹھاتی تھی تو مشکل سے اٹھاتی تھی خزانوں کی چابی۔ فرعون، اور فرعون جو ہے یہ بادشاہ تھا، اس کو بھی ہم نے ہلاک کیا۔ وہ حامان، اس کا وزیر تھا حامان فرعون کا، اللہ پاک فرماتا اس کو بھی ہم نے ہلاک کیا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، البتہ تاکہ آئے ان کے پاس موسیٰ بالبینات، روشن دلائل، خالی نہیں آئے۔ حامان فرعون قارون کے پاس اللہ پاک فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام آئے، کیا لے کے آئے؟ روشن دلائل، وہ یدے بیضا اور عصا، لاٹھی کا سانپ بننا اور ہاتھ کا روشن، بڑے بڑے معجزے لے کے آئے۔ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے فاستکبروا، تکبر کیا انہوں نے زمین میں۔ وما كانوا سابقین، اور نہیں تھے یہ ہم سے بچ کر نکلنے والے دوڑ کر ہم سے یہ نکل نہیں گئے، پکڑے گئے، جب پکڑے گئے پھر مارے گئے۔ یہ ہم سے بچ کر نکلنے والے تھے، نہیں نکل سکے ہم سے بچ کے یہ۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، سب کو ہم نے پکڑ لیا، اور ان کے ویسے نہیں پکڑا، گناہوں کی وجہ سے پکڑا، کفر شرک جو اللہ کی بغاوت کرتے اس کی وجہ سے پکڑا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے ہم نے وہ بھی ہیں جن پہ پتھروں والی ہوا بھیجی۔ ہود علیہ السلام کی قوم پہ ایسی ہوا آئی جو پتھروں کو پھیر دی، پتھروں کو اکھیڑ دی، اتنی تیز ہوا تھی وہ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، میں سے وہ بھی تھے جن کو چیخ نے پکڑ لیا۔ یہ صالح علیہ السلام کی قوم پہ چیخ کا عذاب آیا، زلزلے کا بھی آیا، اور اوپر جبریل علیہ السلام نے چیخ ماری، سارے تباہ و برباد ہو گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جن کو ہم نے غرق کر دیا۔ کافروں مسلموں میں سے نوح علیہ السلام کو اللہ پاک نے کیا کیا ہے؟ پانی میں غرق کیا۔ اور فرعون نے کیا کیا؟ اللہ پاک نے پانی میں غرق کیا۔ ہاں، وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا رہ گیا، وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا، ان میں سے وہ بھی ہیں جن کو ہم نے کیا کر دیا؟ زمین میں دھسا دیا، قارون۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جن کو ہم نے پانی میں غرق کر دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اور نہیں تھا اللہ ظلم کرتا، اللہ نے تو کوئی ظلم نہیں کیا۔ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہ اپنی جانوں کو یہ خود ہی کیا کرتے تھے؟ ظلم، کفر شرک، خود ہی اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا کے اپنی جانوں کو ظلم کرتے تھے۔ اللہ پاک نے ان پہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا۔ اب یہ وہی آیت آ رہی ہے جس میں عنکبوت کا لفظ ہے۔ اس سورت کا نام کیا ہے؟ عنکبوت۔ عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو، جو کہتے ہیں عربی میں مکڑی کو۔ یہاں اس آیت میں اللہ پاک نے مکڑی کی مثال بیان فرما کے شرک کو رد فرمایا ہے۔ اب توجہ کرنا، یہ پھر مثال سمجھ میں آئے گی۔ اللہ پاک نے فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، کہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے اللہ کے علاوہ اوروں کو کارساز بنایا، جنہوں نے اللہ کے علاوہ اوروں کو کارساز، مشکل کشا، حج طواف ہے، ان کی مثال اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں۔ خواہ انہوں نے نبیوں کو کارساز بنایا، خواہ انہوں نے ولیوں کو، خواہ زندوں کو، خواہ مردوں کا، جس کو بھی کارساز بنایا، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے علاوہ اوروں کو، اللہ کے غیروں کو کیا بنایا؟ کارساز، مشکل کشا، حاجت روا بنایا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کمثل العنکبوت، ان کی مثال مکڑی کی ہے۔ یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ مشرک جتنا مرضی کھٹا کٹا موٹا طاقتور ہو، مشرک مکڑی ہے۔ اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ مشرک مکڑی ہے، مشرک کو مکڑی سمجھو، مکڑی۔ مکڑی کیا ویلیو ہے، کیا حیثیت ہے مکڑی کی؟ یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے علاوہ اوروں کو کارساز بنایا تو ان کی مثال کیا ہے؟ مکڑی کی مثال ہے۔ ان کو مکڑی سمجھ، اتخذت بیضا، مکڑی نے گھر بنایا۔ مکڑی نے کیا بنایا؟ گھر بنایا۔ سارے گھر بناتے ہیں، ہم نہیں گھر بناتے، کیوں جی؟ ہم بھی گھر بناتے ہیں، اور کئی لوگ صحراؤں میں خیموں کے گھر بناتے ہیں۔
جنگلی جانور جو ہیں یہ غاروں میں پہاڑوں میں گھر بناتے ہیں، اور پرندے درختوں میں گھر بناتے ہیں، کیڑے مکوڑے زمین میں سبھی گھر بناتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا مکڑی نے بھی کیا بنایا؟ گھر بنایا رہنے کے لیے کہ میں اس میں رہوں گی، اس لیے مکڑی نے گھر بنایا۔ یہ گھر مجھ کو بارش سے بچائے گا، ہوا سے بچائے گا، سردی گرمی سے بچائے گا۔ اللہ پاک فرما رہے مکڑی نے کیا بنایا؟ گھر بنایا۔ اسی طرح مشرکوں نے بھی نبیوں ولیوں کو مشکل کشا حاجت روا بنایا۔ یہ مثال بیان فرما رہے اللہ پاک، سمجھو جس طرح مکڑی نے کیا بنایا؟ گھر بنایا رہنے کے لیے، یہ گھر مجھ کو بچائے گا ہوا سے، بارش سے، سردی سے، گرمی سے۔ تو مشرکوں نے بھی نبیوں ولیوں کیا بنایا؟ مشکل کشا بنایا۔ مشرکوں نے نبیوں ولی حاجت روا بنایا کہ نبی ولی ہماری مشکل کشائی کریں گے، حاجت روائی کریں گے، ہمارے کام آئیں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، سب گھروں میں سے سب سے کمزور گھر کس کا ہے؟ مکڑی کا گھر ہے۔ سب گھروں میں سے کمزور گھر مکڑی کا ہے۔ مکڑی کو مکڑی کا گھر نہ ہوا سے بچا سکا، نہ بارش سے بچا سکا، نہ سردی گرمی سے، معمولی سی آہ سے ٹوٹ پھوٹ گیا۔ اسی طرح مشرکوں کو بھی نبی ولی ان کی مشکل کشائی نہ کر سکے۔ نبی ولی جنہوں نے مشکل کشا بنائے مشرکوں نے، وہ نبی ولی بھی ان کی مشکل کشائی حاجت روائی نہ کر سکے۔ تو میرے اللہ پاک فرمارے لو کانوا یعلمون، کاش کہ ہاں مشرکوں کی بھی نبی ولی مشکل کشائی حاجت روائی نہ کر سکے۔ جس طرح مکڑی جالے کے گھر پہ بولتے گھر پہ اعتماد کر کے ماری گئی، اسی طرح مشرک اللہ کے ساتھ نبیوں ولیوں کو شریک بنائے کیا ہوئے؟ یہ بھی مارے گئے، تباہ ہو گئے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کے مشرک جانتے، شرک کے انجام کو جانتے نا تو پھر مشرک شرک نہ کر دے۔ شرک کے انجام کا نہیں پتا، اس لیے اب یہ خوش ہو کے ثواب سمجھ شرک کر رہے ہیں۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ، بے شک اللہ جانتا ہے جن کو یہ مشرک اللہ کے علاوہ جس چیز کو پکارتے ہیں، جن کو پکارتے ہیں، نبیوں کو پکارتے ہیں تو اللہ کو پتہ ہے، ولیوں کو پکارتے ہیں تو اللہ کو پتہ ہے، فرشتوں کو پکارتے ہیں اللہ کو پتہ ہے۔ جن کو یہ پکار رہے ہیں اللہ کو ان کا ہی پتہ، اور جو پکار رہے ہیں اللہ کو ان کا ہی پتہ ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ غالب ہے، باقی سب مغلوب حکیم ہے، وہ حکمتوں والا ہے۔ تو مشرک عزیز اور غالب کو چھوڑ کے کمزور مخلوق کو پکار رہے ہیں۔ نبی ولی دنیا سے ہی چلے گئے، فوت ہو گئے، جن کو یہ بھی نہیں پتا دن قیامت کب اٹھائے جائیں گے، ان کو پکار رہے ہیں۔ جو غالب ہے حکیم ہے اس کو نہیں پکار رہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے سمجھنے کے لیے۔ یہ مثال بیان ہوئی ہے نا، اس کے علاوہ اور بھی مثالیں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں۔ یہاں اللہ پاک نے مکڑی کی مثال بیان فرما کے عقیدہ توحید بیان فرمایا، اور کہیں اللہ پاک نے مکھی کی مثال بیان کر کے عقیدہ توحید میں، کہیں اللہ پاک نے مچھر کی مثال بیان کرے قرآن میں عقیدہ توحید بیان فرمایا، اور کہیں اللہ پاک نے موحد اور مشرک کی مثال بیان کر کے اللہ پاک نے عقیدہ توحید بیان فرمایا۔ اور 13ویں پارے میں آپ نے پڑھا ہے اللہ پاک نے پاکیزہ کلمے اور ناپاک کلمے کی مثال بیان کر کے اللہ پاک نے مسئلہ توحید بیان فرمایا۔ کہیں اللہ پاک نے قسمیں کھا کھا کے مسئلہ توحید بیان فرمایا، لیکن مشرکوں نے پھر بھی اللہ کی توحید کو وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، اور یہ مثالیں جو ہیں ان کو بیان کرتے ہیں ہم لوگوں کے لیے۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، نہیں سمجھتے ان مثالوں کو مگر جاننے والے، توحید والے سمجھتے ہیں ان مثالوں کو، ایمان والے، کافر مومن کو پتہ لگتا ہے ان مثالوں کا۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو ساتھ حق کے۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو کیا بنایا ہے؟ صحیح بنایا ہے، ٹھیک بنایا ہے، درست بنایا ہے، جیسے بننا چاہیے تھا ویسے ہی ان کو بنایا ہے۔ اور اللہ پاک نے آسمانوں کو اور زمین کو جو کچھ بھی بنایا ہے یہ کسی کے لیے نہیں بنایا بلکہ اپنی توحید کے لیے بنایا ہے، اپنے عرفان کے لیے بنایا ہے، اپنی پہچان کے لیے اللہ پاک نے جو کچھ بھی، اسی لیے کائنات کا ذرہ ذرہ میرے بھائی اللہ کی توحید کا اعلان کر رہا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں آسمان و زمین کی تخلیق میں ایمان والوں کے لیے اللہ پاک کی توحید کی بڑی بڑی دلیلیں ہیں۔ لیکن غور کریں نا لوگ، اللہ پاک نے آسمان و زمین کی تخلیق میں ایمان والوں کے لیے اللہ پاک کی توحید کی بڑی بڑی دلیلیں ہیں۔ اللہ پاک نے آسمان و زمین کی تخلیق میں ایمان والوں کے لیے اللہ پاک کی توحید کی بڑی بڑی دلیلیں ہیں۔
آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں تو اللہ سمجھ جاتا ہے، پتہ چلتا ہے اللہ پاک کی توحید کی بڑی بڑی دلیلیں ہیں آسمانوں میں، اور اس میں کروڑوں سے بھی زیادہ اللہ پاک کی توحید کی دلیلیں ہیں میرے بھائیو جی۔ تو انسان کے وجود کے اندر بھی اللہ پاک کی وفی انفسکم افلا تبصرون، لوگ اپنے نفسوں میں غور کرو تو پتہ چل جائے گا اللہ کون ہے۔ انسان کے اپنے وجود میں اللہ پاک کی توحید کی بڑی بڑی دلیلیں ہیں۔ دیکھیں اب ہمارے وجود میں کتنے جوڑ ہیں؟ 360 جوڑ ہیں، ہے نا؟ ہمارے وجود میں 360 جوڑ ہیں۔ ہم نے ان جوڑوں کے ساتھ کتنی حرکتیں کی ہیں، کتنی کریں گے، کون جانتا ہے؟ دسے کو بابا رنگلی سرکار دسے جو لوگوں کی تقدیریں بدلتے ہیں بتلاتے ہیں، دسے بھی دسے کہ بابا جی تھوڑے وجود 360 جوڑ نے، انہیں کنیاں حرکتیں کر لی ہیں، کنیاں کرنی، دسے کو پتا سمجھ بتلا دے گا۔ یہ کون جانتا ہے؟ انسان کے وجود میں جو خون ہے اس نے کتنی گردشیں کر لی ہیں، کتنی کرے گا، یہ کون جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ کون جانتا ہے؟ ان آنکھوں کے ساتھ کس کس چیز کو دیکھا ہے، کس کس چیز کو دیکھیں گے، کون جانتا ہے؟ اللہ کی توحید اور کیا ہے؟ اور ان آنکھوں کے ساتھ کتنی بری چیزوں کو دیکھا، کتنی اچھی چیزوں کو دیکھا، کون جانتا ہے؟ ان کانوں کے ساتھ کتنی بری باتیں سنی ہیں، کتنی اچھی باتیں سنی ہیں، کون جانتا ہے؟ زبان کے ساتھ کتنی گفتگو کی ہے، کتنی گفتگو کریں گے، کتنی اچھی گفتگو ہوئی، کتنی بری، کون جانتا ہے؟ ہاتھوں کے ساتھ جو کام کیا کون جانتا ہے؟ جو کریں گے کون جانتا ہے؟ کتنا کام اچھا کیا، کتنا برا، کون جانتا ہے؟ پاؤں کے ساتھ چل کے کتنا صبر کیا، کتنا کریں گے، کون جانتا ہے؟ کتنا صبر نیکی کے لیے، کتنا گناہ کے لیے، کون جانتا ہے؟ میرے بھائیو ذرے ذرے کو کون جانتا ہے؟ ذرے ذرے پہ کس کا قبضہ ہے؟ ذرے ذرے پہ کس کا کنٹرول ہے؟ ذرے ذرے پہ کس کا حکم چلتا ہے؟ ماشاء اللہ بھائی یہ 30واں پارہ مختصر معنی مفہوم کے ساتھ ہی الحمدللہ پورا ہو گیا۔ 3 سال ہو گئے میرے بھائیوں، میں آپ کو الحمدللہ اللہ کا قرآن سمجھاتا آ رہا ہوں اور آپ لوگ سمجھتے آ رہے ہیں۔ اللہ پاک ہماری اس نیکی کو قبول کر کے ہمیں ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ میرے بھائیوں اب جو ہے یہ درس کا سلسلہ ختم ہوگا، اب انشاءاللہ اللہ نے زندگی رکھی رمضان کے بعد انشاءاللہ قرآن کے درس کا سلسلہ پھر شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو اب آگے رمضان آ رہا ہے تو ہم نے اب نمازیں پڑھنی ہیں اور روزے رکھنے ہیں، اور تیسرا کام ہولی بولے ہولی بولے تعلیم پڑھنی ہے۔ پچھلے سال کے دار صاحب ماشاءاللہ وہ ہم پہ شفقت فرماتے ہیں کہ اپنے قیمتی ٹائم میں ٹائم نکال کے مطالعہ کر کے پھر ہمیں جی پارے کا معنی مفہوم بتلاتے ہیں۔ تو خلاصہ بیان ہوگا پچھلے سال صرف 8 گھنٹہ ایسی پارے کا معنی مفہوم بیان ہوگا، تھوڑا تھوڑا خلاصہ کہیں گے بیان ہوگا، تو اس کے بعد تراویح ہوگی۔ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا تو سب حضرات کیونکہ تیار ہیں تراویح کے لیے، پکا ایک جن نے نہیں نہ پڑھنی ہے وہ کنے کہہ رہے بھائی مرزا میں نہیں آتا سی شکین رسوم چلے جائے ترنت دے جواب تو کھیلنا رکھے میں نے ہم نے کوشش کرنی ہے 40-50 بندے کم یہ ہمارے پکے ہونا ہر روز محنت کرنی ہے، کو لوگوں کو کشتیں کرنی ہے، بھائی آؤ یہاں تراویح پڑھو، ملنا ہے ساتھیوں سے ہے جی۔ تو ساتھی جو پڑھے نا وہ مجھے کہو گے ہاں کر ہم پڑھیں گے، سارے ساتھی پڑھو گے، ہاتھ کھڑے کر کے دسو انشاءاللہ سارے جزاک اللہ، اللہ آپ خیر دے انشاءاللہ۔ میں دعا منگا والے حق دے اندر انشاءاللہ یہ بھی بارے پورے ہو گئے نے، یہ اللہ نے لکھے گئے، لوڈ ہو گئے، ہاں جی نوٹ ہو گیا الحمدللہ، میرا نام بھی نوٹ ہو گیا، آپ کا نام بھی نوٹ ہو گیا، اور اللہ پاک ہمیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق سے۔ میرے بھائیو آپ عظیم لوگ ہیں، کروڑوں اسٹوڈنٹ آپ ایک اسٹوڈنٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کروڑوں مجلس اس مجلس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ قرآن کی مجلس ہے بھائیو، یہ اللہ کے کلام کی مجلس ہے، معمولی مجلس نہیں ہے۔ اللہ کلام کی مجلس میں تم بیٹھے ہو، 3 سال بیٹھے ہو الحمدللہ، آپ کا بیٹھنا ہے جی، میرا بیان کرنا سمجھانا، آپ کا سمجھنا، اللہ یہ سب عمل قبول و منظور فرمائے۔ دعا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعاد و ثمود، اور عاد و ثمود کو بھی ہم نے لا کیا، وقت تبین لکم من مساکن، تاکہ واضح ہو گئے وہاں سے تمہارے ان کے مکان،
وزین لهم الشیطان اعمالهم مزین کر دیا واسطے ان کے شیطان نے ان کے اعمال فصدهم عن السبیل پس روکا ان کو شیطان نے عن السبیل سیدھے راستے سے، وکانوا مستبصرین اور تھے وہ بڑے عقل مند لوگ اپنے لحاظ سے، وہ قارون و فرعون اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہم نے ہلاک کیا، وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ البتہ آئے ان پر موسیٰ علیہ السلام کے حسن دلال کے، فَاسْتَكْبَرُوا انہوں نے تکبر کیا فی الارض زمین میں، وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ اور نہیں سے وہ ہم سے بچ کر نکلنے والے، اتنے بڑے فرعون خنزیر اللہ کا ساتھ تو بچ نہ سکے، نکل نہ سکے، پکڑے گئے مارے گئے، فَكُلًّا أَخَذْنَا سب کو ہم نے پکڑ لیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جن پہ ہم نے پتھروں کو کھیلنے والی ہوا بھیجی، وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ ان میں سے وہ ہے جس کو چیخ نے پکڑ لیا، وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ ان میں سے وہ ہے کہ جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا ان میں سے وہ ہے جن کو ہم نے پانی میں غرق کیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ نہیں اللہ ظلم کرتا تھا ان پہ، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ لیکن تھے اپنی جانوں پہ ظلم کرتے، مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ مثال ان لوگوں کو جنہوں نے بنایا اللہ کے سوا اور ان کو کارساز کا مثال مکڑی کے ہے، اتخذ البیت مکڑی نے گھر بنایا، وان اوهن البیوت لبیت العنکبوت سب گھروں میں سے کمزور گھر جو ہے وہ کس کا گھر ہے؟ مکڑی کا گھر ہے، لو کانوا یعلمون کاش کے مشرک جانتے شرک کے انجام کو کبھی شرک نہ کرتے، پتہ نہیں شرک کے انجام کا اس کا غلط اس کی سزا کیا ہے، اس لیے شرک کر رہے، ان اللہ یعلم بے شک اللہ جانتا ہے ما یدعون کو جو جن کو جو پکارتے ہو سوائے اللہ کے، وہو العزیز وہی غالب حکمت والا ہے، وتلک الامثال نضرب للناس یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں واسطے لوگوں کی، وما یعقلها الا العالمون نہیں جانتے ان کو مگر جاننے والے، خلق اللہ السماوات والارض بالحق پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو زمین کو ساتھ ہٹ کے، ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں ایمان والوں کی اللہ پاک کی توحید کی بڑی بڑی دلیلیں ہیں۔ آج یہ کھانا ہے، آج بات سارے ساتھی دسترخوان پہ جائیں بھائی، کوئی ساتھی بغیر کھانے کے نہیں جائے، سیدھی بات ہے، سب وہاں بیٹھے ہیں۔ اللہم انت السلام و منک السلام، بات اور بنا بتا لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ پاک ہم سب کا اعلیٰ جانت منظور فرما، اللہ ہم سب کا سننا سنانا قبول منظور فرما، اللہ یہ بھی اس بارے اللہ پاک مکمل ہو گئے تیرے گھر میں، اللہ تو نے ہم کو سمجھانے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے، اللہ عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائی، اللہ ہماری زندگی کو قبول و منظور فرما دے، اللہ ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنا دے، اللہ جو اللہ پاک ہر رات کی عشاء کی نماز کے بعد اللہ جو حضرات خوش ہو کر تیرے قدم میں تیرا دعا سمجھتے ہیں، اللہ پاک ان سے خوش ہو جا، اللہ دنیا میں بھی ان سے خوش ہو جا، آخرت میں بھی خوش ہو جا، اللہ دنیا اور آخرت میں ان کو اپنی رضا نصیب فرما، اللہ ان حضرات کے کاروبار میں مالدار میں خیر و برکت پیدا فرما، اللہ ان کے گھروں سے بیماریاں اور پریشانی نکال کے ان کے گھروں میں اللہ آسانیاں پیدا فرما، صحت میں شفائیں پیدا فرما، اللہ جو ہمارے ساتھی کو مشکلات میں ہے، کوئی کام نہیں چل رہے، کوئی رکے ہوئے، اللہ جن ساتھیوں نے کہا اللہ قرآن کی برکت کے لیے کام جاری و ساری فرما دے، اللہ ان کے ساتھ آسانی والا معاملہ فرما، یا اللہ ہمارے دو بھائی دو اسٹوڈنٹ قرآن کے اللہ پاک ہسپتال میں زیر علاج ہے، اللہ بابو کو صحت و شفائیں نصیب فرما، اللہ جتنے مسلمان مرد بوڑھے بچے اور بیمار ہے اسپتالوں میں گھروں میں اللہ سب کو صحت و شفائیں نصیب فرما، اللہ ہماری دنیا بھی بہتر فرما، آخرت بھی بہتر فرما، یا العالمین ہم سب کے ساتھ اپو در گزر کا معاملہ فرما، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما، مرتے وقت ہم سب کو اپنے محبوب کا کلمہ نصیب فرما، اللہ ہماری دعائیں قبول و منظور فرما، صلی اللہ تعالی علی خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ سب ساتھی دسترخوان میں بیٹھے ہیں بھائی، کوئی ساتھی نہ جائے۔ وہ نکل جاتے نہیں